ولم کم بدعائک رب شقیہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مولا میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا پھرتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ مولا موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، عمر ہو گئی ہے 120 سال، بیوی کی عمر 99 سال، لیکن بند کمرے میں مریم کو بے موسم پھل دینے والے میرے مولا بے موسمہ بیٹا مجھے بھی عطا کر دے۔ اب میں آیا ہوں سورت مریم کی طرف، سورت مریم کی طرف۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپے کی وجہ سے ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن مولا میں تجھ سے مانگ کے آج تک محروم بھی نہیں رہا ہوں۔ اب بھی اعتماد کس پر ہے؟ توکل کس پر ہے؟ یقین کتنا ہے؟ مولا میں اب بھی تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا۔ کوئی دوئے معنی دی تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ شقیان کا معنی کیا کیا میں نے؟ محروم، لیکن شقیان کا معنی اصل میں ہے بدبخت۔ شقیان کا معنی کیا ہے؟ توجہ تھوڑی سی کرو، توجہ کرو، جو مزہ نہ آیا تھے پیسے واپس۔ شقیان کا اصل معنی کیا ہے؟ بدبخت۔ اس کے مقابلے میں سعید، سعید بخت والا، شقی بدبخت۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مولا میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا پھرتا ہے۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ، یہ قرآن ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ مولا میں تجھ سے مانگ کے کوئی بدبخت نہیں بنا، میں تو تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اولاد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ یہ قرآن نے واقعہ آپ کو کیوں سنایا ہے؟ کہانی سنانا چاہتا ہے آپ کو؟ قرآن بتانا چاہتا ہے اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، نبی کے ہاتھ میں ہوتے تو درجنوں بیٹے لے لیتے۔ 120 سال تک محروم ہیں، معلوم ہوتا ہے اولاد کے خزانے عرش والے کے پاس ہیں۔ پھر یہ بتاؤ، حضرت زکریا نے یہ کہا مولا بابا ابراہیم دا واسطئی، حضرت نوح دا واسطئی، حضرت آدم دا وسیلئی، جد الانبیاء حضرت ابراہیم کا واسطہ ہے؟ نہیں کہا، بغیر واسطے وسیلے کے براہ راست اور ڈائریکٹ پکارا تو کس کو پکارا ہے؟ یہ ہے توحید کا سبق، یہ قرآن نے سکھایا ہے، یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ یہ سب تم نے بنایا ہے، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے صدقے سے، فلاں کے طفیل سے، چھت تے چڑھنا ہوئے تے
یہ تم نے مفروضے بنائے ہیں، یہ تم نے عقلیات چلائی ہیں قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں تم نے عقل کو استعمال کیا۔ بڑے افسر کو ملنا ہو تو نیچے والے افسروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور چھت پہ چڑھنا ہو یہ تم نے بتایا۔ آگے قوم ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے مان لیا ہاں جی ہاں چھت پہ چڑھنا ہو تو پھر سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رب تک پہنچنا ہو تو نیک بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے وسیلے واسطے سے۔ بندیالوی کہتا ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ 14 فٹ 16 فٹ 12 فٹ یہاں سے وہاں جانا ہے، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ مولا تو بتا تو کہاں ہے، کتنا دور ہے؟ فرمایا انی قریب، کرو مانا انی قریب، انی قریب۔ مولا یہ مائک میرے قریب ہے، مولا یہ رومال میرے قریب ہے، مولا یہ قرآن میرے قریب ہے، مولا یہ بیٹھے ہوئے مقتدی میرے قریب ہیں، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الی من حبل الورید، تیری شارک اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ جو رب شارک سے زیادہ قریب ہے، 10 پوڑی کتھے رکھنی؟ ماشاءاللہ عقلیات چلاتے پھرتے ہو۔ افسر کو ملنا ہو، بڑے افسر کو تو چھوٹے افسر کی ضرورت پڑتی ہے۔ افسروں کے ساتھ مثال دیتے ہو۔ قرآن نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ دیاں مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو، یہ قرآن ہے قرآن۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے مثالاں بیان نہیں کرنیاں۔ ڈی سی کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، گورنر کے ساتھ مثال پیش کر دیتے ہو۔ اور پاگلو، ڈپٹی کمشنر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھوایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، رات ہو یا دن ہو میں جواب دیتا ہوں۔ کوئی ملازم بڑے افسر کا نافرمانی کرے، قصور کرے، حکم عدولی کرے، اور افسر صاحب ناراض ہو جائیں تو یہ ہاتھ مانگتا ہے، منتیں کرتا ہے۔ قرآن دے میلے لے کے گیا، قدموں میں ہاتھ رکھا، اور وہ ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے آواز لگاتا ہے۔ بندہ ابھی بول ہی نہیں رہا، اس نے اوپر سے آواز لگائی حل من مستغفر فاغفر لہو۔ بندیالوی ترجمہ کرنا چاہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہو، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ اس کی مثالیں دیتے ہو افسروں کے ساتھ۔ تم عالم ہو، تمہیں کون اہل علم کہے گا؟ اس کی مثالیں دیتے ہو چھت کے ساتھ۔ قرآن پڑھو، چلو چھوڑو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جتنی دعائیں تمہیں یاد ہیں پڑھو پڑھو، کسی کو 2 یاد ہوں گی، کسی کو 4 یاد ہوں گی، پڑھو۔ ربنا آتنا
ربنا ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا اغفر لی، ہے کسی میں وسیلہ؟ ہے کسی میں واسطہ؟ ہے کسی میں صدقہ اور طفیل؟ تم نے لوگوں کے عقائد کے بیڑے غرق کر کے رکھ دیے۔ وہ کہتا ہے ڈائریکٹ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ تم نے اسے اتنا مشکل کر دیا، فلاں کے وسیلے سے اور فلاں کے واسطے سے اور فلاں کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر۔ جتنی دعائیں میرے نبی نے سکھائی ہیں، سواری پہ چڑھنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، ہے کسی میں وسیلہ؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہے کسی میں واسطے کا ذکر؟